کہ منتخب کرتا وہ چشمہ، وہ چشمہ جو جاری ہے وہ حضور نے خود جاری کیا، حضور نے خود نشاندہی کی ہے کہ تم اگر مدینہ پاک سے بظاہر دور بھی ہو تم عیدگاہ شریف چلے جاؤ، مدینہ پاک کا فیض تمہیں حقیقی فیض وہاں سے ملے گا، تمہیں حضور علیہ السلام کا ادب ملے گا، اور ادب ہی ایمان کی جان ہے، ادب نہیں ہے تو پھر بے شک سب کچھ پڑھتے رہے، تقریریں کرتے رہے، محفلیں سے جاتے رہے، اگر حضور علیہ السلام کا ادب مبارک نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں۔ سب سے بڑی چیز اس دور میں جو میں نے دیکھی وہ ادب رسالت مآب کا درس ہے، اور ویسے بھی ان کے چشمے جاری ہیں، علماء کرام اور جید علماء کرام، اور اس وقت قبلہ عالم صرف ایک جماعت کی نہیں آپ قیادت فرما رہے ہیں بلکہ حضور کی ساری امت کی قیادت فرما رہے ہیں، جتنے بھی مسالک ہیں، جتنے بھی مذاہب ہیں، یہ ایک حقیقت ہوتی ہے، ایک ولی کی شان ہوتی ہے کہ وہ ڈبی میں بند نہیں کر دیتا، اپنے آپ کو ایک دائرہ لگا کے نہیں، تمام مذاہب کے لوگ، تمام مسالک کے لوگ حضور سے محبت کرتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ یہ مدینہ پاک کا فیض تقسیم کرتے ہیں، اور حضور چونکہ رحمت للعالمین ہیں، اور رحمت للعالمین کے فیض کا یہ مذہب ہے، اس لیے کسی ایک جماعت، ایک مسلک، ایک مذہب نہیں، سب کے لیے، چونکہ حضور پاک علیہ السلام جب تشریف لائے تو کل انسانیت کے لیے تشریف لائے، تو جو ولی اللہ ہوتے ہیں، جو اولیاء کرام ہوتے ہیں، وہ حدود بندیاں ختم کرتے ہیں، حدود نہیں رکھتے، ان کے دربار کا دروازہ سب کے لیے کھلا، سارے آئے اور مدینہ پاک کا فیض لے کر چلے۔ ابتدائی کلمات تھے جو میرے دل کی آواز ہے، واللہ میں مسجد میں کھڑا ہوں، میں بالکل جو مبالغہ نہیں کرتا، یہ میرے اندر بہت بڑی کمی ہے، کیونکہ قبلہ شیخ الحدیث و تفسیر پیر سید حسین الدین شاہ سے مدد اللہ العالی، انہوں نے ہمیشہ درس دیا ہے کہ سچ بیان کرو، حقیقت بیان کرو، اور آپ کا جو پیار ہے حضرت صاحب سے، میں نے دیکھا جامعہ آمنہ ضیاء البنات کا جب افتتاح ہوا جمعہ والے دن، قبلہ حضرت صاحب تشریف لے گئے، حضور صاحبزادہ والا شاہ تشریف لے گئے، تو جو آپ کا یہ قبلہ پیر سید حسین الدین شاہ صاحب کا جب میں نے پیار دیکھا، اور آپ نے ہمیں پرسنل بھی یہ بتایا ہوا ہے کہ اس ادارے کے ساتھ سب سے بڑا تعاون قبلہ حضرت صاحب کہ جو ظاہر نہیں کرتے، ایڈورٹائز نہیں کرتے کہ میں نے یہ کر دیا وہ کر دیا، اور پھر آپ نے فرمایا کہ شیخ الحدیث نے فرمایا کہ آج عصر کی نماز کی جماعت قبلہ حضرت صاحب فرمائیں گے، ان کی معیت میں جامعہ آمنہ ضیاء البنات اسلام آباد حمد کا جو مدرسہ، اس کی مسجد کا جو نماز عصر سے افتتاح ہوگا وہ قبلہ حضرت صاحب، یہ ایک الگ اعزاز ہے۔ اب جو روحانی تعلق ہے، یہ میرے دادا مرشد ہے، یہ استانہ میرے مرشد گرامی کا استانہ ہے، حضور شیخ العالم حضرت صاحبزادہ مولوی فضل احمد صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ قبلہ عالم کے خلیفہ اور منظور نظر خلیفہ، اور وہ فیض، اور پھر بچپن سے میرا ادگاہ شاہ کو وہاں دلک لگ گئے، تو حضور میں جب پیرچو پڑھا کرتا تھا قبلہ حافظ صاحب کے درس میں، جی حافظ عبدالرشید صاحب کے درس میں،
تو اور اس مسجد کے لیے بھی آپ کی جو خدمات الحمدللہ ہمارے نالج میں ہے کہ وہ چونکہ مسجد دوسرے مسجد کے لوگوں نے قبضہ کر لیا تو حضرت صاحب کی خاص کوششیں اور وہ مسجد الحمدللہ انشاءاللہ علیہ سنت والجماعت کا مرکز ہے، وہاں میں حفظ کرتا تھا تو عیدگاہ شریف آ کے میں لنگر کھایا کرتا تھا، قبلہ بغیر حضرت صاحب کی بھی زیارت ہوئی اور وہاں کھیلا کرتا کرکٹ آ گیا عصر کی نماز کے بعد، چونکہ ایک تعلق کو بیان کر رہے ہیں، یہ تقریر کے اندر یہ ساری چیزیں کہ ایک ایک لمحہ ہمارے ذہن اور دماغ میں موجود ہے۔ اور میں حضرت صاحب کی شفقت جمعہ کو مبارک کے بعد آپ جب تشریف لے جایا کرتے تھے دربار شریف اسلام فرمانے کے لیے، ہم وہاں کھیلے گئے اور اتنی خوبصورتی سے اتنے حسن کے ساتھ الحمدللہ اس وقت سے لے کر جو جب سے ہم نے چونکہ علم کے بعد پھر ایک ہوتا ہے میچورٹی آتی ہے، پہلے تو میچور تھے، پھر پتا چلا کہ اللہ رب العزت نے ہمیں کس میدان میں کھیلنے کا موقع دیا۔ الحمدللہ حضور پھر جامعہ رضویہ علوم اور ضلع عائشہ کے بعد اس جامع مسجد غوثیہ میں الحمدللہ اللہ جد الخالق صاحب کی معرفت اور یہ فیض، یہ دیکھیں گے یہ روحانی فیض کا فائدہ ہوتا ہے۔ میں آج آپ وہ بات بتانے لگا ہوں جو عام نہیں پتا، میں جامع مسجد لائٹ میں حضور وہاں آیا تو عائشہ سے میری ملاقات ہوئی اور ماشاءاللہ جس طرح یہ آپ ماشاءاللہ جو بھی مبارک پہنتے ہیں تو خود ہی پتا چل جاتا ہے کہ یہ کہاں کا فیض ہے، بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ تو میں نے پوچھا پھر تعارف ہوا تو ان کی کوششوں سے الحمدللہ 2004 میں حضور میں اس مسجد میں اللہ پاک نے خدمت کا موقع دیا اور 2 سے 3 سال پھر رہا، پھر پاکستان گیا اور پھر ان کی محبتیں اور ان کی نوازشیں اور دربار شریف کا جو فیض ہے اس فیض کی وجہ سے آج الحمدللہ اللہ رب العزت نے آپ کے علاقے کی سب سے بڑی مسجد کی خدمت کا موقع دیا ہے۔ میں نے کبھی اپنے آپ کو امام خطیب بالکل میرے ذہن میں یہ کہتا ہوں کہ اللہ رب العزت مجھے دین کا خادم بنائے اور دین کی سچی خدمت کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے خطوجی بھائی بیٹھے ہوئے ہیں الحمدللہ، یہ سارے ساتھی عیدگاہ شریف کا جن کو فیض ملا ہے الحمدللہ ان میں آپ نے پیار دیکھا، محبت دیکھی، الفت دیکھی، کیونکہ آج ہمارے مرشد گرامی جلوہ گر ہیں تو میں یہ خوش ہوں گے جب آپ کی کوئی رپورٹ آپ کو پیش کروں گا کہ الحمدللہ کہ ہمارے جو مرید ہیں ان کی تربیت جو ہم نے جو کی ہے الحمدللہ وہ نظر آ رہا ہے۔ اب وہ آیات جو میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا اللہ رب العزت نے فرمایا الا ان اولیاء اللہ، اب الا اور انا سملر معنی ہے، مگر یہ دونوں لفظ تب آتے ہیں کہ جب آنے والی تو بات بہت خاص ہو اور توجہ مبذول کرائی جاتی ہے کہ بے شک خبردار، بے شک جو اللہ کے دوست ہیں لا خوف، انہیں کوئی خوف نہیں، ولا هم يحزنون، اور نہ ہی انہیں کوئی غم، نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ اب خوف اپنی ذات کا ہوتا ہے اور غم جو ہوتا ہے وہ دوسرے کے بارے میں ہوتا ہے۔ تو اس آیہ مبارکہ کی مختصر جو صوفیانہ تفسیر یہ ہے کہ تم اولیاء کرام کا دامن تھام لو، انہیں خود اپنا بھی خوف نہیں ہے اور قیامت والے دن اللہ رب العزت ان کو اپنے مریدوں کے بارے میں بھی غمگین نہیں فرمائے۔ اور الذین آمنوا وکانوا یتقون، اولیاء کرام کی پہچان بھی بتا دی کہ ان کا ایمان کامل ایمان ہوتا ہے جس میں ادب رسالت مآب ہو، وہ ایمان ہے ہی جس میں ادب رسالت مآب نہیں، اور پھر تقویٰ کا رنگ ان کے اوپر چڑھا ہوتا ہے، تقویٰ و طہارت و پرہیزگاری کا رنگ چڑھا ہوتا ہے اور اسی کا درس تمہیں بھی دیتے ہیں۔ مختلف کلپس یوٹیوب پر کے میں سنتا رہتا تھا اور جب آپ حدیث پاک کا جب درس دیتے ہیں تو اس میں الحمدللہ ایک موقع پر میں نے آپ اتنے جلال میں بھی دیکھا، ویسے تو جمالی کا فکر ہم دیکھتے ہیں الحمدللہ چہرہ پاک جب زیارت ہوتی ہے دل کو سکون ملتا ہے، مگر جلالی کا فکر بھی دیکھی کہ حضور علیہ السلام چونکہ اِنَّا صَلَّا کا شاہدًا و
مبشرا و نذیرا. شان نذیریت کا بھی ظہور ہوتا ہے اولیاء کرام سے. اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ. ہمارے آقا ہمارے آقا بڑی شان کہ آپ نے بڑی سختی سے جو پیچھے بڑے دھین بیٹھے ہوئے تھے فرمایا کہ ادھر سامنے آ جائے. اور یہ ہوتا ہے کہ درس دینا اور تبلیغ کرنا تربیت صحیح معنی. اور پھر آپ ناراض بھی ہوئے کیونکہ اب وقت نہیں ہے کہ پوری تفصیل بیان کی جائے. تو اس کا یہ لب لباب یہ تھا کہ جو کچھ میں بیان کرتا ہوں مجھے عملی شکل بھی نظر آنی چاہیے. یہ ہوتی ہے کہ صرف گدی پر نہیں بیٹھے بلکہ وہ مدینہ پاک کا جو فیض ہے حقیقی فیض ہے اسے تقسیم فرما. فیض کے چشمے جاری ہیں استان عالیہ عیدگاہ شریف سے اور آج ٹی وی کے سکرین کے ذریعے ہم سب لوگ دیکھ رہے ہیں. روحانی طور پر محسوس بھی کرتے ہیں اپنی ظاہری آنکھوں سے بھی دیکھتے ہیں. آگے فرمایا لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا و فی الآخرہ کہ ان کے لیے بشارت ہے خوشخبری ہے. اس دنیا میں بھی خوشخبری ہے اور آخرت میں بھی خوشخبری ہے. اور لا تبدیل لکلمات اللہ. میرے اور آپ کے کلمات ادھر ادھر ہو جاتے ہیں تبدیل ہو جاتے ہیں مگر فرمایا کہ یہ جو پیچھے وعدہ ہے یہ کس کا وعدہ ہے؟ یہ اللہ رب العزت کا وعدہ ہے کہ اللہ رب العزت نے یہ خوشخبری دی ہے دنیا اور آخرت کی. اولیاء کرام کو جو خوشخبری دی ان کا دامن تھامنے والوں کو جو خوشخبری دی کہا کہ یہ کلمات تبدیل ہونے والے نہیں ہیں. ذالک هو الفوز العظیم. یہی سب سے بڑی کامیابی ہے. یہی سب سے بڑی کامیابی ہے کہ آپ حضرت صاحب کے دامن سے وابستہ ہیں. ان آیات کا مفہوم ہے اللہ رب العزت ہمیں اولیاء کرام کا دامن تھامنے کی توفیق عطا فرمائے. اور آپ جس آستانے سے منسلک ہیں وابستہ ہیں میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور قبلہ کو خوش آمدید کہتا ہوں اور آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں حضور کہ آپ نے وقت دیا تشریف لائے. اور الحمدللہ یہ محفل جاری ساری رہیں گی. ہمارے لیے دعا بھی کریں مسجد کی انتظامیہ کے لیے. الحمدللہ نئی مینجمنٹ آئی ہے بڑی ماشاءاللہ مخلص ساتھی ہیں. اللہ رب العزت اس مسجد مدرسے کو دن دگنی رات چگنی ترقی بھی عطا فرمائے. خصوصی دعا کی درخواست ہے. انہی الفاظ کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں. وما علینا الا البلاغ المبین.